میرے اللہ کو ماننا آسان ہے یا مشکل؟ اگر وہ آسان ہوتا تو اتنے بڑے بڑے پیغمبروں کی اتنی بڑی تبلیغ کے باوجود روحانیت اگر مشکل ہوتا تو یہ ہمارے جیسے سادہ کے لوگ کیسے مان لیتے؟ کروڑوں لوگ مانتے. یہ آسان ہے مشکل ہے اللہ کو ماننا؟ اللہ کو ماننے کے بعد اس کا تحفظ زیادہ اسے تھوڑا ہو جاتا ہے. یہ جو لوگ مانتے تو ہے پہلے دن سے ہی مانتے لوگ، اور پھر جو ہے نا بسوں پہ ڈالنے والا وہ چلتا ہے. وہ تو کام ہی ہے کہ آپ کے دل سے جو ہے نا یقین نکالے. اس لیے میں تھوڑا حال ہوں جو ہے نا آپ نیل کے اندر پہچان جاتے. تو اللہ پہ ماننا اتنا آسان ہے کہ اس نے کبھی اسے بھی نہیں کہا آپ کو کہ تم نے ٹھیک مان رہے غلط مان رہے. اسے کبھی آگے زندگی میں آنا آپ کو دقت نہیں دینی. میں اللہ کو مانتا ہوں آج کے طور پر آپ یہ کہا میں اللہ کو مانتا ہوں بات کرتا ہوں، اب کیا دقت ہے؟ یہ نظر آتی ہے کہ کروڑ حال ہو گئے پھر بھی نہیں مانتے. ماننے کی تفصیل میں دقت ہوتی ہے نا. آپ تفصیل چھوڑ دو، وہ ایک آسانی میں رہے جو تفصیل نہ دی. ماننا اتنا اللہ مانو جتنا آج یوم اکملت لکم دینکم سے آپ کا وہی دین مکمل. یہ کتابوں کے راستے سے دین سمجھنا ہے. دین کتابیں پڑھنے کا یا تو پڑھ کرو آپ یہ کہہ دو سب کتابیں پڑھنا فرض ہے اسلام کی. آپ کے لیے کتنی زندگی چاہیے؟ ایک کتاب لے لیے پڑھنے کے لیے کتنی زندگی چاہیے؟ آپ یہ جو پنجاب یونیورسٹی کو لے لو، کہا جانے کی بات کریں یونیورسٹی کی، آپ ساری کتابوں کا نام یاد کرنے کے ٹائٹل یاد کرنے میں کتنا آپ کو چاہیے؟ 1000 سال خالی کیا ایک شخص میں جائے گی؟ جبکہ زندگی مختصر ہے. میں زندگی کی آپ کو بات بتا رہا ہوں نا کہ بچپن گیا اس کے پاس آپ کو کوئی کاٹ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں وہ تو ایسے آپ کہتے ہیں بول پر میں چلا گیا اور بڑھاپا آیا آپ کی سمجھ سے باہر ہو گیا. آپ کے اپنے کماں نہ خوشگواریاں بوڑھا آدمی جب یہ محسوس کرے گا کہ نیا غم اور پرانے غم دونوں برابر ہو گئے. اس عجیب میں بڑھاپے کی میں نے تعریف آپ کو بتائی تھی پہلے ہی کہ جب انسان مستقبل کی بجائے ماضی ہی کو دیکھتا جائے یہ بوڑھا ہو گیا. اور جوان صاحب ہے جب میں مستقبل کی طرف نگاہ کرتے ہیں. جب آپ ماضی کی طرف نگاہ کرتے ہو تو پھر تھوڑا بڑھاپا آ گیا. تو بوڑھا آدمی جو ہے اس کی اور قسم کی ایکٹیویٹیز ہے. بڑھاپے کو بھی آپ کو اپاہج سمجھو، بچپن کو بھی آپ کو اپاہج سمجھو. اتنا مان جائے سارے کے ساتھ ہونا چاہیے. ابھی تو خدا کم بات میں بات سمجھتے ہیں. اور نیند کو بھی آپ اپاہج سمجھو اپنے آپ کو کہ آپ ہیں لیکن نہیں ہیں. نیند کے اندر ایمان کا محفوظ ہونے کی ذمہ داری نہیں آتی. میں نیند میں آج چلتا تھا اب وہ چلنا جو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. میں سامنے لوگوں نے کہا اب یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، ذمہ داری نہیں ہے. نیند پہ بولنے کی ذمہ داری نہیں ہے. کہتے خواب آپ دیکھو گے یہ بھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. بڑھاپا کتنا آپ کو مجبور کر رہا ہے یہ بھی ذمہ داری نہیں ہے. بچپن کتنا معذور تھا یہ بھی ذمہ داری. وہ جو دفتر میں زندگی بیچ کے آئے ہو وہ بھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اس زمانے کے دفتر کیا تھا کہ تم اتنے کام کرو، یہ کوالیفیکیشن ہونا چاہیے، اتنی تنخواہ ملے گی، اور یہ ضروری تھا تنخواہ کا ہونا مجبوراً ہمیں نوکری کرنا پڑ گیا. وہ بھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. دفتر والے نے کہا فائل لاؤ، تم فائل لاتے ہو، وہ کہتا ہے ایسے چلے تم ایسے چلتے ہو. یہ کاروبار بھی پر جو زندگی آپ نے کاروبار کے لیے یا پیشے کے لیے وقف کر رکھی ہے وہ بھی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور زندگی میں کتنی ختم ہوتی جا رہی ہے. نیند نکالو اور 8 گھنٹے کی روز نکالو، بچپن نکالو، بڑھاپا بھی نکالو، بیماری کو بھی تھوڑا عزت افزائی کرو وہ بھی نکال دو، مجبوری کو بھی نکال دو. اس کی شادی اس کا ولیمہ دونوں نکال دو. اسے مجبور جانا پڑے گا. کسی کا کام میں نام ہی نہیں لیتا، کام شام کی زندگی. بڑھاپا بھی نکالو، بیماری کو بھی تھوڑا عزت افزائی کرو وہ بھی نکال دو، مجبوری کو بھی نکال دو. اس کی شادی اس کا ولیمہ دونوں نکال دو. اسے مجبور جانا پڑے گا. کسی کا کام میں نام ہی نہیں لیتا، کام شام کی زندگی. آپ کے پاس بیٹھنے والے سال بھی نکال دو، مجبوری میں بیٹھے ہیں. سڈن اچانک پہ جانا پڑ گیا، اچانک واقعات ہو گئے وہ بھی نکال دو.
آپ کے پاس خوشگوار اپنے ذاتی آزاد زندگی کے 3.25 سال، ان میں 60 کا کتاب لگا رہا، کیلکولیٹر کتاب لگا لو، اور اس کے اندر کلمہ پڑھنا، اس کے معنی دیکھنے، 30 پارے قرآن کریم کے پڑھنے، اور حضور اکرم کی زندگی کا جائزہ لینا، بزرگوں میں اولیاء کرام کو دیکھنا، اپنے ابا حضور کے جائز ناجائز حکم ماننا، ابا حضور بھی لفظ ہوتا پڑا، جائز ناجائز حکم کو ماننا، اور واقعات دیکھنا، تو پھر آپ کو ایمان اس کے اوپر پھر ایمان بھی پکا نہیں ہے، پھر 60 کا کتاب لگا رہا، کیلکولیٹر کتاب لگا لو، اور اس کے اندر کلمہ پڑھنا، اس کے معنی دیکھنے، 30 پارے قرآن کریم کے پڑھنے، اور حضور اکرم کی زندگی کا جائزہ لینا، بزرگوں میں اولیاء کرام کو دیکھنا، اپنے ابا حضور کے جائز ناجائز حکم ماننا، ابا حضور بھی لفظ ہوتا پڑا، جائز ناجائز حکم کو ماننا، اور واقعات دیکھنا، تو پھر آپ کو ایمان اس کے اوپر پھر ایمان بھی پکا نہیں ہے، پھر ایمان کو ایمان کہہ کے کام میں لگ جاؤ، دوسرے کاموں میں یہ پلتا جائے گا، فروغ پائے۔ تو جو دین کے میں مذہب پر بحث کرنے والا ہے تو کیا کبھی بھی دین معبود نہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دقت پیدا ہو جائے۔ اس لیے اللہ پر یقین رکھنا کن لوگوں کا آسان ہے جو ایمانداری سے رزق کے حلال کماتے جاتے ہیں، ان کو آسان ہے، اور جن کے پاس راہ ہے، راہ یہ ہے، ایسے بیچارے کے وقت ہوتا ہے بحث کرتے ہیں، اچھا اللہ کو آپ کے دل سے نکالنے والے وہ جھوٹے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی دولت کو یہ کہا ہے اللہ نے مہربانی کر دی ہے، حالانکہ اللہ کے اطاعت میں ہے، وہ بڑی مہربانی کر دی، یہ دیکھو کیا رکھ لو بھی کام ہو گیا، یہ جو اللہ کی مہربانی آدم من فضل ربی، کہ دیکھو ان کے بعد ہمارے اللہ نے ایسے کام کیا، یہ مکان تو یہاں کا ہے نا، ایک اور مکان مل گیا، اللہ جب مہربانی کرنے پہ آئے نا بڑی مہربانی کرتا ہے، بڑی مہربانی کرتا ہے، وہ سارے کے سارے رشوت لے رہا تھا، نام کیا کہ دیا اللہ کی مہربانی، وہ سننے والی بیچارے پاگل ہو گئے کہ اللہ کی مہربانی میں رہا پیسہ، لہٰذا مجھے بھی اللہ کی مہربانی چاہیے، وہ بھی اس اللہ کی تلاش کر رہا ہے جو پیسہ دے، جو یہ کہ ایمان جو ہے محفوظ ہی رہے گا۔ تو آپ میں نے پہلے بتایا حالات سے اپنے اللہ کو آزاد کر، حالات کیسے ہی ہو آپ ماننے والے، یہ دعا کی کرو کہ ہم حالات سے بچ کر اللہ کو ماننا ہے، اور جو ہر حال میں ماننے والا کس کے لیے آسان نہیں ہے، وہ جو اللہ کو فیشن کے طور پر مانتا ہے، بیان کے طور پر مانتا ہے، اور اپنی ناجائز اعمال کو، ناجائز عمل کو اللہ کا احسان ثابت کرتا ہے ان میرے مسلمانوں کے سامنے، آج جو بیچارے ابھی تک سمجھنے بات کیا ہے، اور بادشاہ رہتا ہے تو یہ کہتا ہے مجھے اللہ نے یہ دولت بخشی ہے اور تمہارے لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم غریبی کی مدد کرو، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بندے پہ اللہ کو خاص انداز میں بیان کریں، اللہ جو ہے وہ اللہ ایسا نہیں ہے جیسے آپ کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں، اللہ کو ماننا بہت ہی آسان، اللہ تو مجھ سے بات ہی کو نہیں، کبھی آگے آپ کا ہاتھ روکنا نہیں ہے،